امام علی مقام بھی امتحان سے گزر رہے تھے، دین کی قربانی پیش کر رہے تھے، نبی پاک موجود تھے، مگر سرکار ظاہراً مدد اس لیے نہیں فرما رہے تھے۔ اگر علی چاہتے تو ظاہری طور پر تشریف لاتے اور دشمنوں کا صفایا کر سکتے تھے۔ خود کربلا کے ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ امام حسین کے پاس جناتوں کی بھی جماعت آئی، انہوں نے کہا امام اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن تم سے مجھے مدد درکار نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس جنگ کا قائل نہیں ہوں کہ دشمن مجھے دیکھے میں دشمن کو دیکھوں، لیکن جب تم لڑنے آؤ گے تو دشمن تمہیں نہیں دیکھ پائیں گا، تم قوم جین ہو، نظر نہیں آتے ہو۔ کل تاریخ کہیں گی کہ حسین نے یک طرفہ جنگ کی ہے، اور یہ اسلام کی جنگ ہے، اسلام کی بقا، اسلام کو بچانا۔ اور نانا جان نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا ہے، اس امتحان سے مجھے ہی گزرنا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ جب رسول اللہ موجود ہے، حضرت علی موجود ہے، خاتون جنت موجود ہے، اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے شہزادوں کا خون بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں دیکھ رہے ہیں، پیاس سے تڑپنا دیکھ رہے ہیں، کیا گزر رہی ہوں گی ان لوگوں پر، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تاتقین بخش لاہوری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں جھاڑو اور ایک زمین کو صاف کر رہی ہے۔ عرض کیا کہ نبی کی شہزادی یہ آپ کس جگہ ہے اور کہاں جھاڑو صاف کر رہی ہے؟ فرمایا یہ کربلا ہے، اور وہ عاشور کی شب تھی، عاشورے کی شب تھی، صبح جنگ ہونی ہے، اور کام میں زمین کو اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ اسی زمین پر میرا بیٹا حسین کو گرایا جائے گا اور شہید کیا جائے گا، میرے حسین کی پشت پہ کوئی کنکر یا کوئی پتھر نہ چپ جائے، اس لیے میں اس زمین کو صاف کر رہی ہوں۔ تو یہ سب موجود تھے۔ تو ایک تو وہ تھا کہ جو ظاہری طور پر حیات تھے، ان تکلیفوں سے دوچار تھے، اس کرب سے دوچار تھے، مگر وہاں مولا علی بھی کربلا میں موجود ہے، سیدہ فاطمہ بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے اہل بیت پر ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام اعظم نے ان سے بہت ساری حدیثیں لی ہیں۔ امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جو پوری دنیا کے حالات ہوئے وہ یہ تھا کہ سورج کو گرہن لگا، پوری دنیا تاریک ہو گئی اور دن ہی میں ستارے نظر آنے لگے، لوگ حیران تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کیا قیامت تو نہیں آ رہی ہے؟ جو مدینے اور مکہ سے دور دراز کے لوگ تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج یہ سورج کو گرہن کیسے لگا، رات اتنی کیسے تاری ہو گئی اور کیسے چاند ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک بچوں شور مت کرو تم، لیکن جو مدینے میں تھے، مکہ میں تھے، انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید کوئی امام حسین کے ساتھ بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا اس وقت یہ حال تھا، یروشلم جہاں بیت المقدس ہے، کہ اس دن عاشورے کے دن جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ امام زہری نے یہاں تک بہت سارے راویوں سے نقل کیا کہ لوگوں نے مدینے میں خوب زور زور سے رونے کی آوازیں سنی، ایک جماعت تھی جو مل کر آہو فکا کر رہی تھی، دوہا کر رہی تھی، رو رہے تھے۔ اصحاب حیران تھے کہ رونے والے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو تم کہ تمہاری آوازیں آتی ہیں، تمہاری شکلیں نہیں دکھتی؟ آواز آئی کہ ہم قوم جن سے اور حسین پاک کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ تب اہل مدینہ بھی جان پائے کہ امام حسین کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ اس وقت کے حالات تھے، یہاں تک کہ زمین کے جس حصے پر کدال ماری جاتی یا وہاں کوئی اگر سوراخ کیا جاتا اس سے خون نکلتا تھا۔ یہ عاشورہ کے حالات تھے اس وقت۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 354 پہ لکھا ہے۔ امام ابن حجر المکی الہیتمی نے الصواعق المورقہ صفحہ 152 پہ لکھا ہے۔
امام علی مقام کی جب شہادت واقع ہو گئی تو تب بھی یہ بدبختوں نے ظلم و ستم ختم نہیں کیا. اب جنگ فتح ہو گئی تو یہ خاموش نہیں رہے. عمرو ابن سعد نے جو ظالمانہ حکم دیا وہ یہ تھا کہ 20 گھوڑ سوار آئیں اور شہداء کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائیں اور ان کی لاشوں کے پرچے اکھڑا دیے. امام علی مقام کے جسموں پر سر بریدہ جسم اطہار ہے، سر نہیں ہے. کئی جسم ایسے تھے شہداء کربلا کے جن کے سر نہیں تھے، اور جن کے سر تھے تو عمرو نے دوسرا حکم دیا کہ جتنے شہداء سب کے سر کاٹ لیے جائیں. کسی بھی حسین کے ماننے والے، حسین کے چاہنے والے جو اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، ان کے سر کو ان کے جسم میں برقرار نہ رکھا جائے. سارے افرادوں کے سر کاٹ لیے گئے اور سروں کی ایک جگہ انبار اور ڈھیر لگا دیا گیا. عمرو ابن سعد دوسرا حکم دیتا ہے کہ حسین کے خیمے سے جو لوٹ سکتے ہو لوٹ لو اور خیموں میں آگ لگا دو. اس کام میں سب سے بڑھ چڑھ کر جو بدبخت حصہ لے رہا تھا وہ شمرد الجوشن تھا، یا گویا کہ ازلی دشمن تھا اہل بیت کا. نہ جانے اس کو اہل بیت سے کیا اتنی دشمنی تھی کہ یہ اہل بیت کو تکلیف پہنچانے میں ہر معاملے میں یہ سب سے آگے پہل کرتا تھا. یہ وقت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ جس خیمے میں تم جاؤ اور جو چیز ملے اس کو لوٹ لو. یہ خیمے میں داخل ہوئے اور سامانوں اور اسباب کو لوٹنا شروع کیا. بیویاں پردے میں رہ کر اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی ہے، اور یہ جس خیمے میں جاتی ہے بدبخت وہاں پہنچتے ہیں. خواتین کے سامان لوٹ لیے، زیورات لوٹ لیے. ایک بدبخت خود بیان کرتا ہے یزیدی کہ میں یہ خیمے میں داخل ہوا، دیکھا ایک چھوٹی بچی نظر آئی، 6 سال 7 سال کی عمر تھی. کانوں میں سونے کی بالیاں تھی. ان بالیوں کو میں نے دیکھا تو ہوس اور لالچ مجھ پر غالب آئی اور میں نے ان بالیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس بچی سے مانگا نہیں کہ بچی یہ شاید دینے سے انکار کر دے. بالیوں کو میں نے کھینچا اور کان چیرا اور کان سے خون نکل پڑا. بچی تڑپ گئی اور تبھی ایک خاتون آتی اور اس نے مجھے زور سے دھکا دیا. بدبخت، ہم سکی گھرانے کے ہیں، اگر مانگ لیا ہوتا تو ہم دیتے، کم سے کم بچی کا تو خیال رکھا ہوتا کہ تو نے کان چیر دیا بچی کا. میں نے کہا بی بی تم کون ہو جو مجھے دھکا دیتی؟ اور یہ وہ بچی کون ہے جس کی کانوں سے میں نے بالیاں چھینی؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے اور میں حسین پاک کی بہن زینب ہوں. ہم نے مانگنے والوں کو کبھی لوٹایا نہیں ہے. تو نے مانگا ہوتا تو ہم دے دیتے تجھے. تو نے بچی کا کان چیر دیا. سکینہ تڑپ گئی، دونوں کانوں کو چیر دیا تو بدبخت نے پھر خود ہی رونے لگا. کہا کاش یہ معاملہ نہ آتا کہ میں اہل بیت کو لوٹتا. پھر خود ہی کہتا ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہ اے فلاں تو اہل بیت کی خواتین کے زیورات لوٹتا ہے، نبی پاک کو کیسے چہرہ دکھائے گا؟ حضرت زینب نے دیکھا یہ عجیب و غریب شخص معلوم ہوتا ہے، لوٹ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، حضور کے سامنے پیش ہونے کی شرمندگی کا بھی احساس ہے. فرمایا تجھ جیسا عجیب و غریب شخص نہیں دیکھا. جب تو ہمارے مقام کو جانتا ہے، تجھے احساس ہے کہ ہمارے نانا کے سامنے تو کیا چہرہ لے کر آئیں گا، تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کا احساس تو ہے مجھے کہ رسول اللہ کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا، لیکن لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہ لوٹوں گا تو کوئی دوسرا لوٹ لے گا. ایک عجیب و غریب قسم کی ان کی ذہنیت تھی ان یزیدیوں کی، جیسے ان کی عقل گم ہو. یہ گویا انسان نہیں، انسانوں کی شکل میں بھیڑی اور جانور ہو. جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ جن کو ہم لوٹ رہے ہیں، جن کو ستا رہے ہیں، یہ نبی کی آل ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ پہچانتے نہیں تھے، ان کے مقام سے واقف نہیں تھے، مقام و مرتبے سے اچھے سے واقف تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے پردے ڈال دیے تھے. کربلا کی تاریخ ہمارے لیے سبق ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، اتنی بڑی اس نے داڑھی رکھ لی ہے، پاجامہ پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، دین کا نام لے کر 40 دن اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، کسی رسول اللہ کی گستاخی کیسے کرتا ہے؟ بتانے والے جب ہمارے لوگ بتاتے ہیں، ہمارے مبلغین بتاتے ہیں، ہمارے علماء بتاتے ہیں، ہمارے خطیب بتاتے ہیں بھائی جماعت سے بچو یار، ان کی داڑھی مت دیکھو، ان کے لباس مت دیکھو، ان کی نمازیں مت دیکھو، ان کے ماتھوں پہ عبادت اور سجدوں کے داغ مت دیکھو. یہ رسول کے گستاخ ہے. تو سامنے والا یہ کہتا کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں یار، اتنے پکے نمازی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کربلا کی تاریخ
بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے، ہر سال اس لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے کہ کربلا میں بہت سارے سبق سکھاتے ہیں۔ درس ہے ہمارے لیے ایمان کو کیسے مضبوط کرے، کیسے فتنوں سے بچے، کیسے بد عقیدوں سے اپنے ایمان کا تحفظ کرے۔ یزیدی بھی داڑھی رکھتے تھے، کوئی بنا داڑھی منڈا نہیں تھا، اس میں کوئی داڑھی کے بغیر نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ پینٹ شرٹ نہیں پہنا کرتے تھے، ہندوستان کی تہذیب پہ ان پہ غالب نہیں تھی۔ عرب کے لوگ تھے، سروں پہ امامے بھی ہوتے تھے، ان کے جبے کبے پہنتے تھے، عربی زبان تھی، عربی میں بات کرتے تھے، عربی میں گفتگو کرتے تھے، عربی میں رسول کی حدیثوں کو بھی جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ مگر اس کے باوجود جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اور ختم اللہ علی قلوبہم کی جب منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو سمجھنے کے بعد بھی انسان سمجھ نہیں پاتا کہ میں کن کی توہین کر رہا ہوں، کن کی بےادبی کر رہا ہوں۔ شبر مردود نے بھی خیموں میں آگ لگانی شروع کر دی۔ جب آگ لگی تو اہل بیت کی وہ پردہ دار خاتونیں اور وہ کنیزیں جو آپ کے ساتھ تھی، یا وہ شہدان کربلا جو امام علی مقام کے ساتھ تھے اور شہید ہو گئے تھے، ان کی جو بیوائیں تھیں، ان کی جو اہلیہ تھی، سب پردہ دار خاتونیں تھیں۔ یہ اپنے کو چہرے چھپا کر چادروں سے اوڑھ کر خیموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ خیموں میں رہیں گی، خیموں کے ساتھ چل جائیں گی، بھاگتی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیموں کی طرف جاتی ہے، جب اس خیمے میں پہنچی تو اس خیمے میں بھی آگ لگا دی جاتی ہے۔ شمر آگ لگاتے لگاتے ایک خیمے میں پہنچا، دیکھا کہ ایک بستر پر ایک کمزور اور ناتواں سا ایک دبلا پتلا نوجوان لیٹا ہوا ہے، اٹھنا چاہتا ہے لیکن کمزور اور نقاہت اٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تبھی اس بدبخت نے دیکھا، پوچھا کہ اپنے ایک ساتھی سے پوچھتا ہے کون ہے یہ کیسے بچ گیا؟ کہنے والا کہتا ہے یہ زین العابدین ہے، یہ میدان میں نہیں آیا۔ کہا اس کو کیوں چھوڑا؟ میں چاہتا ہوں حسین کی نسل کا ایک فرد بھی زندہ نہ رہے، حسین کی نسل ختم ہو جانی چاہیے، تلوار لے اس کا سر قلم کر۔ اور اس نے کہا ابھی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہا اچھا تجھ سے نہیں ہوتا، میں ہی یہ کام کرتا ہوں۔ اسے تلوار نکالی، عبید بن مسلم ایک شخص تھا، اس کا ساتھی تھا، اللہ نے اس کے دل میں کچھ محبت ڈال دی۔ اور اس نے کہا عمیر یہ بچہ بیمار ہے، عمر بھی کم معلوم ہوتی ہے، 17 سال کا بچہ معلوم ہوتا ہے، 17-18 سال عمر رہی ہوگی۔ جب یہ خودی میدان میں ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آیا، اب جبکہ بیمار بستر علالت پہ پڑا ہوا ہے، تجھے زیب نہیں دیتا کہ ایک ایسے شخص پر، ایک ایسے بچے پر حملہ کرے کہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے اس کو قتل کیا، اہل کوفہ تجھ پہ لعن طعن کریں گے اور تیری بہادری پہ ایک بدنما داغ لگائیں گے کہ تو نے ایک نہتے کو بستر پہ لیٹے ہوئے ایک بیمار بچے کو مارا ہے، شرم کر، مت مار اس کو۔ حمید بن مسلم نے جب کہا تو شمر مردود کا دل پسیجا۔ اس نے کہا عمیر اگر تو سفارش نہ کرتا تو یقیناً میں اس زین العابدین حسین کی آخری نشانی کو بھی اس دنیا میں قائم نہیں رہنے دیتا۔ غرض کے اس نے خیمے میں آگ لگائی اور اس خیمے میں آگ لگا کے نکلا۔ کہا کہ اگر اس کی قسمت میں ہوں گا تو یہ بچ جائیں گا، ورنہ اگر آگ میں جلے تو پھر اللہ کی مرضی ہے یہ، معاذ اللہ استغفر۔ خیمے میں آگ لگی، امام زین العابدین اٹھ نہیں پا رہے تھے بستر سے، بیماری اور نقاہت کا یہ عالم تھا، کمزوری کا عالم تھا۔ جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کے خیمے میں آگ لگی ہے، چیختے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خیمہ زین العابدین میں داخل ہوتی ہے۔ زین العابدین کو اٹھانا چاہا، ایک خاتون تھی، ایک عورت کے لیے کسی کا بوجھ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب گود میں اٹھانے کی کوشش کی، زین العابدین گود میں نہیں اٹھ سکے، خود بھی تو 2-3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی، خود کمزور اور ناتواں ہو چکی تھی، مسلسل صدمے جھیلے تھے، بھائی کے لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، بیٹوں کی قربانی دیکھی تھی، عزیز و اقارب کی قربانی دیکھی تھی، کیا تکلیف کرب و عالم، درد و کرب کا معلم اس وقت، اس نقاہت، اس غم کے عالم میں، اس نقاہت کے عالم میں، اس بھوک پیاس کے عالم میں زین العابدین کو اٹھانا چاہ نہیں اٹھا سکی۔ زین العابدین کو کسی سہارے سے اٹھایا اور اس طرح اپنی پیٹھ پر پیچھے باہر گھسیٹتے ہوئے لاتی ہے کہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس طرح سے خیمے سے لایا اور زین العابدین کی جان کی حفاظت کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ زینب تمہارا احسان ہے، اگر تم زین العابدین کو نہ بچاتی تو امام حسین کی نسل تو ختم ہوتی، امامت بھی ختم ہو جاتی۔ امامت کے تحفظ کرنے کا وہ نام
سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے زینب کا کہ جو قیامت تک مسلمان بھلا نہیں سکتے۔ زین العابدین اگر اس وقت شہید ہو جاتے، انتقال فرما جاتے، امام باقر آپ کو امام نہ ملتے، امام جعفر نہ ملتے، امام جعفر نہ ملتے تو آپ کو امام ابو حنیفہ امام کی شکل میں نہ ملتے۔ کتنوں پہ احسان کیا حضرت زینب نے۔ زین العابدین کو باہر لے کر آتی ہے، خیمے چلتے رہے، ساری اہل بیت کی خواتین، اب خیمے تھے نہیں کہ کہاں اپنی پردے کی حفاظت کریں، کھلے آسمان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ شام ہوتی ہے، رات اپنے تاریکی کی طرف بڑھتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ بدبخت عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ جتنے ہمارے مقتول ہیں، جتنے ہمارے لوگ مرے ہیں، سب کی لاشوں کو جمع کرو، قبر کھودی جائے، ہم نماز جنازہ پڑھیں گے اور قبروں میں اپنے مقتولوں کو دفن کریں گے۔ پوچھنے والے نے کہا امیر ان جسموں کا کیا کریں؟ کہا یہ غداروں اور باغیوں کے جسم ہیں، ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دو۔ معاذ اللہ، کیسی شیطانیت حاوی تھی۔ صحابی کا بیٹا ہے، جانتا ہے کہ اسلام تو ایک دشمن کی لاش کو بھی دفنانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کی بستی میں کسی کافر کا بھی انتقال ہو گیا تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو جلا دو، آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم ہے، لیکن اسلام تب بھی کہتا ہے کہ جلاؤ مت، لاش کی بے حرمتی مت کرو، گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دو۔ اگرچہ اس کو غسل اور کفن اس طرح نہ دیا جائے، کپڑے میں لپیٹ کر اس کو گڑھے میں ڈال دیا جائے، لاشوں کو چھوڑنے کا حکم اسلام نہیں دیتا، لاشوں کی بے حرمتی کا حکم اسلام نہیں دیتا، اگرچہ دشمنی کیوں نہ ہو۔ مگر انہوں نے دشمنی میں تو کفاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کیسی جماعتیں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور محرم الحرام کا جیسی مہینہ آتا ہے ہم سب تو ذکر حسین میں مشغول ہوتے ہیں، کربلا کی داستانوں سے کچھ سبق سیکھتے ہیں، اپنے اندر کچھ انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے وقت ہے کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں محرم الحرام میں اور یزید کا دفاع کرنے بیٹھتے ہیں، یزیدیوں کا دفاع کرتے ہیں اور ان کو جنت کی بشارتیں سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کھرسٹان کی ایسی ایسی روایتیں لاتے ہیں کہ صاحب یزید کا قصور نہیں تھا، یزیدیوں کا قصور نہیں تھا۔ ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں، کیونکہ ابھی موضوع میرا وہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو کبھی وہ موضوع میں اٹھاؤں گا، کہ ایسی ایسی لکھی کہ حسین کو پاگل تک لکھا، معاذ اللہ۔ ایک بدبخت سنابلی بمبئی کا زندہ شخص ہے، میں نے خوب رد کیا اس کا، 12 مناظر کے چلے، وہ بدبخت کہتا ہے کربلا اور مہابھارت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مہابھارت ایک فرضی داستان ہے، ویسے کربلا ایک فرضی داستان ہے۔ کوئی بدبخت لکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ کہ یزید تو حق پر تھے، جنت میں جائیں گے، سارا ذمہ بغاوت کا حسین پر ہے، حسین بغاوت نہ کرتے تو یہ سب معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا کیا نہیں بکواسات کی انہوں نے، اور کیا کیا اپنی کتابوں میں نہیں لکھا۔ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ تاریخ کو کیسے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ داستانیں سن کر، یہ واقعہ سن کر کافر کے دل بھی پسیج جائے، مانا کہ ہمیں اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت ہے، لیکن ایسی بربریت اور ایسا ظلم و ستم تو کفار بھی نہیں کرتا جو انہوں نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا۔ اس نے حکم دیا عمرو بن سعد نے کہ جتنی لاشیں ہیں ہمارے مقتولوں کی سب کو جمع کیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائیں گی۔ عمرو بن سعد بدبخت نے سب کی نماز جنازہ پڑھی، قبریں کھودی گئی، سب کو دفن کیا گیا، اور اہل بیت اطہار کے جتنے شہداء تھے اور رفقا تھے، ان کے جانثار تھے، سب کے لاشیں بکھرے ہوئے، کسی کا ہاتھ غائب ہے، کسی کا پیر غائب ہے، گھوڑے دوڑایا گئے تھے، ہڈیاں تک چورا ہو گئی تھی، جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا، جسم اطہار کے وہ ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، سر بریدہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے، مغرب نماز تو پڑھتے نہیں تھے، جب ان کا آقا یزید نماز نہیں پڑھتا تو یہ کیا نماز پڑھے؟ شراب کے دور چلے، جشن منانا شروع کیا انہوں نے کہ فتح مبارک ہو۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ آج رات خیمے یہیں کربلا میں نصب کرو، اسی میدان میں جشن مناؤ، خوشی مناؤ، صبح کوفہ میں ہم داخل ہوں گے، آرام بھی کرو۔ رات بھر شراب پیتے رہے بدبخت، یہ اپنے خیموں میں شراب پی رہے تھے، اور اہل بیت کی پاک دامن خواتین کھلے آسمان کے نیچے ریت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زین العابدین بھی ان خواتین کے درمیان میں نقات کے عالم میں، کوئی نہ بستر ہے کہ جس پہ لیٹ سکیں، اسی ریت پر جو صبح گرم ہوئی تھی اسی ریت پر بیٹھے ہوئے۔
ابھی بھی ان بدبختوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. روایت بیان ہوتی ہے کہ عمرو بن سعد آتا ہے, زین العابدین کے قریب آیا, کہا زین العابدین سنا ہے کہ تو ہی بچا ہے اس پورے خاندان میں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا واللہ بہتر ہوتا کہ تو بھی میدان میں آتا تو آج تیرا بھی کام تمام ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیے جملوں کے کیسے نشتر چلاتے تھے یہ لوگ, کیسے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں. اس پر بھی صبر نہیں ہوا ہے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا ہے, ختم کر دیا, تباہ کر دیا ہے. پھر کہتا ہے کہ قیدیوں کا کیا حال ہے, تب بھی آپ خاموش رہے, کچھ جواب نہیں دیا. مسکراتا ہے, ہنستا ہے, ہنس کے کہتا ہے زین العابدین کوئی خواہش ہو تو بیان کر. آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر دوبارہ کہا زین العابدین میں بہت سخی ہوں, میری سخاوت کے چرچے میں بخیل نہیں ہوں. اگر تو کوئی خواہش ظاہر کرے, بعید ہے کہ میں تیری خواہش کو پورا نہ کروں. خواہش ظاہر کر, کیا چاہتا ہے. اب آپ نے سر اٹھایا, فرمایا اگر تو واقعی اپنے آپ کو سخی کہتا ہے اور میری خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہے تو میرے بابا حسین کا سر مجھے لا کے دے دیا, تاکہ میں اپنے بابا کے سر کو گود میں رکھوں, زلفوں کو صاف کروں, گرد و غبار صاف کروں. تو نے میرے بابا کے سر کو تن سے جدا کر دیا. بڑی بڑی باتیں کی تھی بدبخت نے. جواب میں کہتا ہے کہ زین العابدین وہ تیرا باپ ہے لیکن ہمارے نزدیک باغی ہے, باغی کے سر گود میں نہیں رکھے جاتے, تو کہے تو تیرے پیروں میں لا کے رکھ دیتا. زین العابدین نے چیخ ماری, کا بدبخت اگر یہی تجھے تیر کے نشتر چلانے تھے, جملوں کے تیر چلانے تھے, تو پھر بات ہی کیوں کیا ہم سے. جا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے, ہمارے اللہ کافی ہے. اور جب یہ تکلیف ہوئی تو زین العابدین نے قصیدہ کہا. اس وقت قصیدے میں شکر کے بھی اشعار ہے. عربی قصیدہ بڑا مشہور قصیدہ ہے, باہر آپ نے سنا بھی ہوگا. اس حالت میں شکر کے بھی اشعار ہے, اس حالت میں شکر کی بھی بات کر رہے ہیں اتنی تکلیف کے عالم میں. کیا لوگ تھے یہ, فرشتے بھی ان پر رشک کرے. خدا کی قسم فرشتے ان کی برابری نہیں کر سکتے. شکر کے بھی الفاظ ہے, امید کے بھی الفاظ ہے. اپنی قید کا شکوہ بھی رسول کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ان نلتی یاری الصبا یومن الى عرض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم. آپ اور ہم ہوتے ایک میت ہو جاتی ہے, اللہ ظلم کر رہا ہے ہم پر. میں نے سنا معاذ اللہ ٹوکا ہے, لوگوں سے توبہ کروائی ہے. عورتیں ہمارے یہاں کی اتنے دین سے دور ہے کہ کفریہ جملہ کہتی ہے, اے اللہ ہم پہ ستم کر دیا تو نے, جوان بیٹا مار دیا تو نے ہمارے, اور تجھے کوئی ملا نہیں اللہ. اس طرح کے کفریہ جملہ بولتے ہم. ایک موت ہو جاتی ہے, جبکہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, اللہ کی مرضی جب چاہے لے لے. مگر امام علی مقام اس حالت میں کیا کہتے ہیں, اے باد صبا اگر تیرا گزر سرزمین حرم پر ہو تو میرا سلام اس روزے تک پہنچا دینا جہاں نبی محترم آرام فرما. اس وقت بھی اپنے نانا پر درود پڑھ رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبى لأہلی بلدۃ فیہا النبی المحترم محتشم. کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فراق کی تلوار سے ہمارے جگر زخمی ہو چکے ہیں. ہم اپنے نانا سے اتنے دور ہیں کہ اس فراق نے, اس دوری نے ہمارے جگروں کو کاٹ دیا ہے. کاش یہ وہ موقع ہوتا کہ ہم اپنے نانا کی بارگاہ میں ہوتے, اپنے نانا کی آغوش میں ہوتے. خوش نصیب ہے وہ شہر والے جو نبی محتشم کے پاس ہے. یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا جودا والکرم. کہتے ہیں کہ اے سارے عالم کی رحمت, رسول اللہ کو خطاب کر رہے ہیں, نانا کو خطاب کر رہے ہیں, اے سارے عالم کی رحمت, آپ گناہ گاروں کے شفیع ہیں. قیامت کے دن اپنے فضل, سخاوت اور کرم نوازی سے مجھے بھی نوازیے گا. شکر کی بھی احسان ہے, دعائیں ہیں, التجائیں بھی ہیں. پھر آخر میں عرض کرتے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوسی ید الظالمین فی الموقبی والمزدحم. کہتے ہیں کہ اے سارے عالم کی رحمت میرے آقا میرے نانا زین العابدین کو سنبھالیے, سہارا دیجیے زین العابدین کو. وہ ظالموں کے ہاتھوں گرفتار ہے اور حیران و پریشان ہے. یہ اس حالت کا قصیدہ کہا تھا
کی آنکھوں سے کس درد کے ساتھ اپنے نانا سے التجا کی ہوگی۔ بہرحال یہ رات جب شراب نوشی میں مبذول ہوتے ہیں، خولی ابن یزید بدبخت جو امام علی مقام کے سر کو کاٹنے گیا تھا لیکن کاٹنے کی اس کی جرت نہ ہوئی، آنکھوں میں امام حسین کے رسول اللہ کی شبیہ نظر آئی تھی، ڈر کر بھاگ کا آیا تھا، شمرے نے کاٹا، صحیح روایت تو یہ ہے۔ خولی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا گھر بہت قریب ہے، یہاں کوفہ کی سرحد کے قریب ہے، جہاں ہم قیام پذیر ہیں، بس کوفہ کی بارڈر شروع ہوتی ہے، میرا گھر وہیں ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے گھر جا کے آرام کروں اور اپنی بیوی کو اس فتح کی خوشخبری سناؤں، لہذا شمر یہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ حسین کا سر مجھے دے دے تاکہ اس سر میں اپنی بیوی کو لے جا کر دکھاؤں کہ دیکھ میں نے کتنا عظیم کار ہے، عظیم انجام دیا ہے جو حسین کے سر کو لایا ہے بیٹے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ شمر نے کہا اچھا لے جا، بہتر ہے تیرے پاس سر ہے، محفوظ بھی رہے گا۔ حسین پاک کے سر کو دیا، بدبخت نے اس سر اقدس کو ایک تھیلے میں ڈالا، گھوڑے پہ سوار ہوا، گھر پہنچتا ہے، اپنی بیوی کو آواز دی، نورا نام تھا اس کی بیوی، رقاصہ تھی کسی جگہ کی، محبت کی شادی تھی، کسی رقاصہ کے رقص کو دیکھ کر میں فدا ہو گیا، اس سے نکاح کر لیا، تھی رقاصہ لیکن اہل بیت سے محبت کرتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی نے جیسی نورا نے دروازہ کھولا کہا کہ مبارک ہو شریک حیات، میں دنیا جہان کی دولت سونا اور چاندی لے کر آیا ہوں، دنیا جہان کی دولت لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا لا ہمیں بھی تو دکھا کیا لایا ہے، تب تھیلے میں جیسے سر دیکھا تو پیچھے ڈر کے بھاگی۔ امام حسین کی شہر اقدس کو جانتی تھی، کہا بدبخت لعنت ہو تجھ پر، ساری دنیا کے لوگ سونے اور چاندی لائے، تو کیا لے آیا؟ نواز سے رسول کا سر لے آیا ہے، اگر تو نے قتل کیا ہے تو تیری تو آخرت تباہ ہو گئی۔ اس نے کہا خاموش، تو کیا جانتی ہے جن لوگوں نے سونے اور چاندی کی طرف لپکے ہیں وہ بیوقوف ہیں، اصل مال تو یہ ہے جب میں اس کو دربار یزید میں پیش کروں گا، ابن زیاد بھی انعام سے نوازیں گا اور یزید بھی انعام سے، اور اتنا انعام مجھے دیا جائے گا اس سر کے پیش کرنے کے بعد، اور میں دعویٰ کروں گا کہ حسین کا سر میں نے ہی کاٹا ہے، اتنے انعام اکرام سے نوازا جاؤں گا کہ جتنے انعام اکرام اور جتنے مالی غنیمت میں کسی کو نہیں ملے۔ صحن کے اندر فرش کے اوپر اس نے سر حسین کو رکھ دیا اور اس پر ایک تشت کو ڈھانپ دیا، خود شراب پی کے پڑا رہا، دن بھر کی جنگ میں تھکا ہوا بھی تھا، شراب پی سو گیا، بیوی بے چین ہے کہ کیا لے آیا بدبخت، کیا سیدہ کو ہم منہ دکھائیں گے، کیا حضرت مولا علی کو قیامت میں منہ دکھائیں گے، نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی کا عالم میں وہ بیان کرتی ہے نورا، اس کی روایت باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے کہ نورا کہتی ہے کہ آدھی رات بے چینی کے عالم میں اٹھی اور اس ارادے سے گئی کہ سر اقدس کو اس بدبخت نے صحن کے فرش پہ رکھ دیا ہے، نواز رسول کا سر ہے، لہٰذا میں اس کو اٹھا کر کمرے میں لے آؤں، مشک سے اور گلاب پانی وغیرہ سے چہرے اقدس کو صاف کروں اور کسی اچھی جگہ پر اس کو مناسب جگہ پر رکھوں۔ کہتی ہے کہ اس غرض سے جیسی گئی برتن ہٹایا تو میں حیرت زدہ رہ گئی، آسمان سے نور نازل ہو رہا تھا جو سر اقدس پر اتر رہا تھا اور سفید پرندے تھے جو اس نور کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ کہتی جب میں نے نور کی یہ رونق اور برکت دیکھی، اس نورانیت کو دیکھا، پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ سر اقدس کو میں ہاتھ لگاؤں، اور میں نے یہ تصور کیا کہ میرے ہاتھ بھی اس لائق نہیں کہ اس پاک اور مقدس سر کو ہاتھ لگا سکے۔ میں نے سر پاک کو ویسے ہی جب چھوڑ دیا اور میں رات بھر دیدار کرتے رہی، بس سر کو دیکھتے رہی، اور خدا کی قسم میں حسین کے سر کو دیکھتی مجھے رسول اللہ کی یاد آتی اور میں روتی رہتی، پوری رات اس کے رونے میں گزری۔ صبح ہوتی ہے، اس روایت کو حوالے سن لیں کیونکہ پھر لوگوں کو بڑی پیچیدگی ہو رہی ہے آج کل، جیسے سب علامہ بنے پھر رہے آج کل تو ہے نا۔ طبری نے لکھا ہے اس کو، بھائی تاریخ الطبری جلد نمبر 6 صفحہ 261، ابن الاسیر نے لکھا ہے اس کو الکامل میں جلد 4 صفحہ 33، ابن الکثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 190۔ صبح ہوئی، خولی سر کو لیتا، پھر تھیلے میں ڈالا، قافلے سے آ کر مل لیا۔ عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سروں کو تقسیم کر لو آپس میں، ایک ایک سردار جو ہے الگ الگ قبیلے کا، ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کے پاس ایک ایک سر دیا جائے۔ خولی نے کہا حسین کا سر میرے پاس رہے گا، کہا ٹھیک ہے حسین کا سر تو رہا۔ ان وقتوں نے سروں کو لیا اور پھر میدان کربلا سے کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ کچھ سر شمر کے پاس تھے،
कुछ सर कैस बिन अशस है, इसके पास कुछ सर थे। ये सरों को लेकर जब काफिले की शक्ल में निकलते हैं तो हजरत ज़ैनब उस मकाम पे पहुंचती है जहां इमाम अली मकाम का जिस्म अतहर टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। वो कैफियत बयान नहीं की जा सकती। इमाम तबरी तारीख तबरी झील 6 सफ़ा 262 और इब्न कसीर अलविदाया व निहाया झील 893 पे लिखते कि जब अपने भाई के जिस्म अतहर को सरबुरीदा देखा, ज़ैनब तड़प गई और जमीन पर गिर पड़ती है और कहती है, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, हाय नाना जान, हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मलाइका का दुरूद व सलाम हो। नाना जान, आप पर मलाइका का दुरूद व सलाम हो। जरा देखिए, आपका हुसैन खाक पर पड़ा हुआ है, जिस्म पर खाक लौट रही है और जिस्म का कोई आजा सलामत नहीं है। नाना जान, अपने नवासे को तो देखिए, इस तरह की सदाएं लगा के आप लोहा करती है। फिर फरमाती है, नाना जान हमारी खबर लीजिए, आपकी बेटियां कैदी बना दी गई है। शिमर ने सख्ती के साथ हुक्म दिया कि ये बयान करने का मौका नहीं है, हमारा काफिले को जाने में ताखीर हो रही है। फिर रो लेना हुसैन पर। जबरदस्ती ऊंट पर सवार किया गया, ज़ैनुल आबिदीन को एक ऊंट पर बिठाया गया और ऊंटों की नंगी पीठों पर इनको सवार किया गया। ऊंटों पर कोई जीन नहीं रखी गई, कोई हौज नहीं रखा गया। नंगी पीठ के जानवर पर बैठना बहुत सख्त होता है, बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये बदबक जुलूस की शक्ल में इस तरह निकलते हैं। जब कूफे में पहुंचे तो कूफे में 2 तरह का माहौल था। जो यजीद के तरफदार वफादार थे वो खुशियों में से मशरूर थे, मसरत का माहौल था। और एक जमात वो थी जिन्होंने खुतूत दे दे कर बुलाया था, साथ नहीं दिया था। कुछ लोग जंग में आ गए थे इब्न सियाद के हाथों सौदा करके, कुछ लोग नहीं गए थे, लेकिन इमाम हुसैन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देने करबला नहीं पहुंचे थे। अब वो रो रहे थे, मातम कर रहे थे। जब उन्होंने इस काफिले को देखा, अहले बैत के इस काफिले को देखा जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत ज़ैनब और दूसरी अज़वाज थी, हजरत सकीना थी, हजरत उम्मे रुबाब, सैयदा उम्मे रुबाब थी, हजरत शहरबानो थी, इर्द गिर्द गए इनको घेर के सीने पीटते हैं, मातम करते हैं, अपने गिरेबान चाक करते हैं, कहते हैं कि बीबी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा कसूर हुआ कि हमने आपके भाई को बुलाया, हम पर बुज़दिली तारी हो गई। हमें अपने अहल वयाल की फिक्र ने इस चीज से बात रखा कि हम आपके भाई का साथ देते, हमें माफ कर दीजिए। मातम करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं। उस वक्त हज़रत ज़ैनब खुतबा इरशाद फरमाती है, और ये खुतबा मैं अपने अहले सुन्नत की किताब से नहीं बयान कर रहा हूँ, तबरी ने लिखा है वो खुतबा जो हज़रत ज़ैनब ने दिया था, इब्न कसीर ने लिखा है, अल कामिल में इब्न असीर ने लिखा है, सब ने लिखा है हमारे यहाँ। लेकिन अगर मैं अपनी किताब से बयान करूं, शिकायत होंगी लोगों को, कहेंगे भाई आप हमें बदनाम करने के लिए अपनी किताबों की बेस पर इल्जाम लगा रहे। तुम्हारे घर की किताब दिखाता हूं, ईरान से छपी है, ये मालियुस सिबतैन फी अहवालिल हसन वल हुसैन। ईरान का इनका बहुत बड़ा आयतुल्लाह है जिसने किताब लिखी है। उर्दू तर्जमा इन्होंने किया, मेरे पास फारसी का भी नुस्खा है, अरबी का भी नुस्खा है। जिसको इस पर शुबा घर पर आए मेरे अरबी नुस्खा दिखा दूं मैं, लेकिन मैं उर्दू इसलिए नुस्खा दिखा रहा हूँ कि तर्जमा इन्हीं के मौलवी ने किया है। हमारे ना सुन्नी ने छापा, ना हमारे सुन्नी ने तर्जमा किया, छपी इनके यहाँ से। ईरान का इनका बहुत बड़ा जो है वो मौलवी है, नाम भी जरा सुन लीजिए, बड़ा अजीब गरीब नाम है। ये खुतबा हजरत ज़ैनब का वाज़े कर देता है कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले कौन थे। किताब का नाम मालियुस सिबतैन फी अहवालिल हसन वल हुसैन, लिखने वाला आकाई, जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ मैं, सैयद मोहम्मद मेहदी माज़ंदरानी अल्लाहुल मकाम। ये अलकाब अलकाब के साथ इनका नाम है, ईरान के साहब। ये तर्जमा पाकिस्तान के किसी मौलवी साहब ने किया है इनके। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा ये मातम कर रहे, अब पछतावे की बातें कर रहे हैं, धोखा दे दिया, अब ये माफिया तलब कर रहे हैं, तो खुतबा देते हुए कहती है, आप खड़ी हुई और खड़े होने के बाद ऊंट पर आप, मतलब खड़ी नहीं हुई, माफ कीजिए, ऊंट पर ही बैठे बैठे आप फरमाती है, ऐ अहले कूफा, ऐ कूफियों खामोश हो जाओ, ये मातम बंद करो, ये चीखना चिल्लाना बंद करो, खामोश हो जाओ। एक सन्नाटा तारी हुआ।
کہا میرے باپ محمد پر درود و سلام ہو۔ اے اہل کوفہ، اے مکر و فریب کے پلے ہوئے ہو۔ کس کے الفاظ ہیں یہ؟ سیدہ زینب کے، علی کی شہزادی کے۔ تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے۔ یہ بد دعا ہے زینب کی جو آج تک رو رہی ہے یہ قوم، آج تک چیخ رہی ہے، اور ہمارا بیوقوف سنی ان کو وفادار اہل بیت سمجھ رہا ہے، ان کے فیور میں اسٹیٹس پہ کمنٹس ڈال رہا ہے، فیس بک پہ کیا بولتے اس کو یار، پوسٹ ڈال رہا ہے ان کے فیور میں، ان کی بکواسات پہ کان دھر رہے ہیں۔ ارے ان کے گھر کی کتابیں پڑھو، اس کے بعد بات کرو۔ یہ حضرت زینب بول رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتی ہے سیدہ زینب؟ تمہارے بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے، تمہارا گریہ کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاتے ہوئے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تم بھی ایمان کی قسمیں کھاتے ہو اور پھر اسے غارت کر دیا۔ اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیادی مکر و فریب تھی؟ وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہیں؟ خود سنائی تمہارا شیوا، تکبر اور خوشامد تمہارا ترا امتیاز، اللہ کا غضب نازل ہو تم پر اور تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہمیں ذبح بھی تم نے کیا اور اب تسوے بھی بہاتے ہو۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ذبح کس نے کیا؟ تم ہو جو ابن زیاد کے ہاتھوں بکے ہو، ہمارے محب کہلاتی، اور اب ماتم کرنے چلے آئے، اب سینے پیٹنے آئے ہو، اب پھر ہماری محبت کے دعوے لے کر آ گئے ہو۔ بلایا تم نے، قتل تم نے کیا، اور اب ہماری محبت کے ٹھیکیدار بن کے آ گئے ہو۔ ذبح تم نے کیا اور اب تسوے بھی بہاتے ہو۔ باخدا تمہیں رونا چاہیے، تم سے زیادہ رونے کا سزاوار کون ہے؟ جتنا رو سکتے ہو رو اور کم سے کم ہنسو۔ تم نے دائمی لعنت اور نہ مٹنے والی آر حاصل کی ہے۔ دنیا میں کوئی پانی، اب یہ جملہ سن لیجئے، بس یہ جملہ پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں جس سے اس داغ کو دھو سکو۔ قتل حسین کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ داغ تم نسل در نسل قیامت تک بھی آنسوں سے دھونا چاہو تو یہ داغ دھل نہیں سکتا۔ یہ میری زبان نہیں، علی کی شہزادی کی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نسلیں رو رہی ہے، سینے پھاڑ رہی ہے، مگر سیدہ کی دعائیں ہلاکت ہے، بد دعا ہے ان کے لیے کہ تمہارے داغ کبھی مٹنے والی نہیں، تم زندگی بھر روتے رہو اور بہت کم ہنسو۔ اس لیے ان کی آدھی زندگی رونے میں چلے جاتی۔ بہت لمبا خطبہ ہے، میں نے کچھ اس کے نکات پڑھے۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے جب حضرت زینب کا خطبہ ختم ہوا تو زین العابدین کے ارد گرد یہ جمع ہو گئی، انہی کے مولویوں نے لکھا ہے کہ زین العابدین ہمیں معاف کیجئے، آپ اعلان کیجئے کہ آپ ہمارے امام ہیں، باخدا اب بھی ہم یزیدیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ لیجئے۔ یعنی مکاری کی حد ہو گئی، جب لڑنا تھا تو بھاگ گئے، اب بولتے آپ اعلان کیجئے کہ آپ ہمارے امام ہیں، کھڑے ہو جائیے، ہاں میں تمہارا امام ہوں، چلو، تب بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے درود و سلام بھیجا، کہا اما بعد، اے لوگوں جو مجھے پہچانتے ہو سو پہچان دو، اور جو مجھے نہیں پہچانتے سنو، میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں علی ابن حسین ابن علی ابو طالب، میں وہ مظلوم ہوں جس کی مستورات کو سفر میں لوٹ لیا گیا، میں وہ بے کس ہوں جس کے خیام کو نظر آتش کر دیا گیا، میں وہ غریب ہوں جس کا مال غارت کر دیا گیا، میں وہ تنہا ہوں جس کی ماؤں بہنوں پھوپھیوں اور مستورات کے میرے سامنے رسن بستہ کیا گیا، رسن بستہ ہے رسیوں میں باندھ دیا گیا، میں وہ یتیم ہوں جس کے باپ کو کسی جرم اور انتقام کے بغیر دریائے فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس نے زیر خنجر بھی دامن صبر ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے اس پر فخر ہے اور میرے فخر کے لیے تا قیامت یہی کافی ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں نے میرے بابا کو کوفہ خطوط دے کر بلایا، تمہیں نے ان کو دھوکہ دیا، تم جانتے ہو نا کہ تم نے میرے بابا سے وفا کے وعدے کیے تھے، میرے بابا سے بیعت کی تھی، پھر تمہیں نے ان سے جنگ کی۔ کس نے جنگ کی؟ تمہیں نے جنگ بھی تمہیں نے کی، اب آ گئے تسوے بہانے، آنسو بہانے۔
اور پھر فرماتے تف ہو تمہاری اس فکر پر جس کے نتیجے میں تم نے فرزند رسول کو پیاسا ذبح کیا، بھلا کن آنکھوں سے اس وقت نبی کون ان کا سامنا کرو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری اولاد کو قتل کیوں کیا؟ ارد گرد کھڑے ہوئے تمام لوگوں نے رو کر عرض کیا، اے فرزند رسول ہمیں افسوس ہے، ہم اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، آپ ہمیں اب حکم دیں، ہم پھر اس جنگ کو کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم تو دیں، ہم کو افسوس ہے۔ اب اس کے جواب میں امام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار پھر مجھے کبھی ایسا نہ کہنا، میرے بابا، میرے چچا اور میرے دادا کے ساتھ بھی تم نے ایسے ہی وعدے کیے تھے اور اب میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنی بے غیرت قوم تھی یہ کہ اتنا سب کچھ ہونے کے جانے کے باوجود بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے رو رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں اب بھی آپ حکم دیں تو ہم اب بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بہت مکار قوم ہے اور یہ مکاری فطرت نسل در نسل نطفوں کے اثر کے ذریعے یہ خون کا اثر یہ آج تک چلا آ رہا ہے ان کے بیچ۔ تو کوفہ میں یہ ایک طرفہ تماشا تھا، ایک طرف کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور اختلاف روایت، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اہل بیت کی مستورات، خواتین کے دوپٹے چھین لیے گئے، لیکن بعض علماء اس روایت کو موضوع بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست معلوم نہیں ہوتی، بہرحال اللہ عالم کیا صحیح ہے، لیکن روایتوں میں یہ بھی آیا کہ لوگوں نے چھتوں کے اوپر سے کچھ کھجوریں پھینکنی شروع کر دی، بچوں کے دامن میں کھجوریں گری، بچے اونٹوں پر سوار تھے، اہل بیت کے ننھے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے، کھجوروں کو دیکھا، اٹھایا، کھانا چاہیا، حضرت زینب کی آواز آتی ہے بچوں ٹھہر جاؤ، ہم اہل بیت ہیں، ہم نبی کے خاندان والے ہیں، پہلے معلوم تو کر لو کہ یہ مال کس قسم کا ہے۔ اس عالم میں بھی حلال و حرام کی فکر ہے، کیا منہ لے کے جائیں گے ہم رسول اللہ کے سامنے؟ یار باتیں ہمارے پاس، آپ چھت کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے چھتوں سے کھجوروں کو پھینکنے والوں یہ تو بتاؤ کیا سمجھ کے کھجوریں پھینک رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں، تم قیدی ہو، ہم اپنے بچوں کے صدقے کے طور پر کھجوریں دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا بچوں خبردار، کھجور کھایا، اہل بیت نبوت پر صدقے کی کھجور صدقہ کھانا حرام ہے۔ مورخ کہتا ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس وقت جب یہ منظر لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ باوجود بھوکے پیاسے تھے مگر کسی بچے نے ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ یہ اہل بیت کا عالم تھا۔ یہ قافلہ پورے کوفہ میں گھومتا رہا اور یہ بدبخت اہل بیت کا تماشا بناتے رہے، خوشی مسرت کے اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ دارالامارات گورنر ہاؤس ابن زیاد کے محل پر یہ پہنچتے ہیں۔ جب اونٹ سے حضرت زین العابدین کو اتارا گیا تو اتارنے والے بدبخت نے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ آپ زمین پر گرتے ہیں، پیشانی پہ زخم آیا، پیشانی پھٹی، خون جاری ہو گیا۔ حضرت زینب اونٹ سے اپنے تشریف لاتی ہیں، اپنا دوپٹہ پھاڑا، زین العابدین کے سر پہ پٹی باندھی اور بڑے درد و کرب کے ساتھ کہتی ہے کہ ایک اے شہزادے میں تجھ پر فدا ہو جاؤں، ایک تیرا ہی خون رہ گیا تھا، اب وہ کوفہ کی زمین نے اس کو بھی لے لیا۔ کوفہ کی زمین کو اس خون کی بھی ضرورت تھی، صرف ایک تیرا خون رہ گیا تھا جو بہایا نہیں گیا، لیکن کوفہ وہ سرزمین ہے ہمارے لیے کہ جہاں تیرے خون کے بغیر بھی کوفہ کی پیاس نہیں بجھی۔ دربار ابن زیاد میں ان کو پھر پیش کیا جاتا ہے۔ خول ابن یزید ایک چالاک شخص تھا، اس کو ابن زیاد کا مزاج معلوم تھا، سرفرا قسم کا آدمی ہے، جلاد اور ظالم قسم کا آدمی ہے۔ وہ تو سوچا حسین کا سر لے جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے اہل بیت کی ہمدردی ظاہر کرنے لگے اور جس نے قتل کیا اسی پہ لعن طعن شروع کر دے کہ تو نے قتل کیوں کیا، زندہ گرفتار کر کے لانا تھا۔ یہ خطرہ ہے، خولی چالاک تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس سر کو تو لے کر پیش کر، ابن زیاد کے سامنے سر کو رکھنا، اس کے بعد پھر میں تیرے پیچھے آتا ہوں۔ یہ بیوقوف تھا اس کا خولی کا ایک ساتھی، وہ سمجھا نہیں کہ بھائی یہ کریڈٹ مجھے کیوں دینا چاہ رہا ہے خولی۔ اس نے بڑے خوشی سے انعام و اکرام کی لالچ میں سر لے لیا، کہا کہ تیری یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، یہ سر میں ہی ابن زیاد کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ سر لے کے پہنچا، تھیلا ہاتھ میں جس میں سر اقدس ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ امیر میرے دامن کو سونے اور چاندی سے بھر دو،
میں سرداروں کے سردار کا سر لایا ہوں، میں دنیا کے سب سے معزز ترین کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے جیسی سنا غصے میں آیا، کہ بدبخت کیا کہتا ہے، تو سرداروں کے سردار کا سر لایا ہے، معزز ترین کا سر لایا؟ جب تیرے نزدیک حسین کا یہ مقام ہے، اتنے فضائل ہے، تو سر کاٹا کیوں تو نے؟ جلاد اس کا سر پہلے کاٹ۔ سر پھر آدمی تھا، حکم دیا، جلاد کی تلوار چلی، گردن تن سے جدا ہو گئی۔ اس نے کہا اس تھیلے میں سر جو حسین کا رکھا ہے اس کو لے جاؤ، ایک تشت میں لایا جائے۔ اس کے غلام نے سر لے گیا، پھر ایک تشت میں حسین پاک کے سر کو رکھا اور اس کے پاس لایا جاتا۔ یہ کم بخت بدبخت عبدی ناقبت اندیش تخت پہ بیٹھا تھا اور اس کے پیروں میں امام حسین کا سر اقدس تشت میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اہل بیت کے قیدیوں کی شکل میں اس کے سامنے لایا گیا، حضرت زینب کو لایا گیا۔ ساری خواتین اہل بیت، امام زین العابدین بھی ہے۔ اس بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یہ سب کو دیکھ رہا ہے اور چھڑی سے امام حسین کے لب کو مارتا ہے، ہونٹ پر چھڑی مارتا ہے، کھیل رہا ہے اس سے، مسخرہ بند کر رہا ہے۔ ایک صحابی رسول دربار میں موجود تھے، زید ابن ارقم، یہ وہی صحابی تھے جب تبلیغ دین کے ایام میں، ابتدائی ایام میں، جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تھا، کفار پورے اسلام کے، مسلمانوں کے، رسول اللہ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ زید ابن ارقم کا جو گھر تھا وہیں پر ہی سرکار نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ بہت چلے لوگ حضرت صحابی تھے، ضعیف العمر ہو چکے تھے، کوفہ آ کر بس گئے تھے۔ اس وقت عمر دراز تھے، کافی ضعیف العمر تھے۔ ان کو جب خبر ہوئی کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے اور ان کے سر اقدس اور شہداء کے سر ابن زیاد کے محل میں لائے جا رہے ہیں، آپ بھی روتے ہوئے بلکتے ہوئے ابن زیاد کے محل آئے۔ جب دیکھا کہ یہ بدبخت امام علی مقام کے لبوں کو چھڑی مار رہا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ چھلال میں آئے اور بالکل سامنے آ کے نیڈر ہو کر آپ فرماتے، ابن زیاد اپنی چھڑی کو لب حسین سے ہٹا، خدا کی قسم یہ وہ لب ہے جن کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا چوستے اور چومتے ہوئے دیکھا ہے، ہٹا اپنی ناپاک چھڑی کو۔ اور اس نے کہا بوڑھے تو کون ہے جو مجھے حکم دیتا ہے؟ کسی نے کہا یہ صحابی رسول زید ابن ارقم ہے۔ کہا اسے دھکے دے کے باہر نکال دو۔ دھکا دیا گیا اور آپ کو دربار سے نکالا گیا۔ آپ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، لوگوں اللہ کی پناہ مانگو، ابن مرجانہ تم پر مسلط ہو گیا۔ اس کی کنیت ابن مرجانہ تھی، اس کی ماں ابن مرجانہ تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سے بدکاری کی تھی تو یہ بدبخت پیدا ہوا تھا۔ تو جب اس کو تانے دیے جاتے تھے تو اس کے باپ کی نسبت کی بجائے اس کی ماں کی طرف لوگ نسبت کرتے تھے، ابن مرجانہ کہتے تھے اس کو۔ کہا ابن مرجانہ تم پہ مسلط ہو گیا، اب یہ تمہاری حرمت کو پامال کرے گا، تمہاری عصمت کو تار تار کرے گا۔ اے لوگوں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگو کہ جب یہ تمہارے گھر کی، تمہارے اہل خانہ کی عصمت داری کرے اور عصمت کو پامال کرے۔ اس طرح کہتے ہوئے آپ باہر جاتے ہیں۔ یہ بدبخت ابھی بھی سر حسین سے کھیل رہا ہے، چھڑی مار کر۔ حضرت زینب پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ سب سے آگے تھی اور جتنی خواتین اہل بیت تھی، کم عمر بچیاں بھی تھی، وہ سب آپ کی پیٹھ کے پیچھے پشت کی طرف چھپ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے گویا پردہ کر رہی تھی، اپنے چہروں کو چھپا رہی تھی۔ جناب زینب سب سے آگے تھی۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس کے کسی مصاحب نے کہا کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے، علی کی بیٹی ہے۔ جب اس بدبخت نے دیکھا تو کہا کہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے معذلت سرکشوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ حضرت زینب تڑپ گئی، کہا کہ ابن زیاد الفاظوں کو سنبھال کر کہے، خدا کی قسم شہادت میرے بھائی کا مقدر تھا، اور جو اس کا مقدر تھا اس نے اپنے مقدر کو پا لیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے زینب اب بھی تم کہنے سے اور یہ تیروں کے زبان کے نشتہ چلانے سے بات نہیں آتی، میں نے حسین اور تمہاری نسلوں کو اجاڑ دیا۔ حضرت زینب جواب میں کہتی ہے کہ بدبخت تو کیا ہمیں اجاڑیں گا، اللہ جس کو آباد رکھے اس کو کون اجاڑ سکتا ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب تو اور ہمارے شہداء ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے، تب تجھے پتہ چلے گا کہ کون اجڑا تھا اور کون آباد ہوا تھا۔ جب اس طرح کے ترکی و ترکی جواب دیا حضرت زینب نے، ابن زیاد جھنجلا گیا۔ اس قسم کی گفتگو سننے کا کبھی عادی تھا نہیں، چاپلوس لوگ اس کو گھیرے رہتے تھے جو اس کی چاپلوسی میں ہمیشہ ردب اللسان رہتے تھے۔ اور اس نے کہا میں سمجھ چکا ہوں کہ تجھ سے بات کرنا میرے لیے مشکل ہے، آخر تو علی کی بیٹی ہے نا، تیرا
باپ بھی تو شاعر تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو شاعری میں کلام کرتی ہے، کہا بدبخت خاموش ہو، میرے والد شجاع تھے، بہادر تھے، اور بہادری سے شاعری کا کیا تعلق ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ میں ہی خاموش ہو جاتا ہوں، میں بولتا رہوں گا تو جواب دیتی رہے گی۔ پھر زین العابدین کی طرف اس کی نگاہ پڑتی ہے، کہتا ہے یہ کون ہے؟ پھر ایک شخص تعارف پر آتا ہے، کہا کہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ کہا اس کو کیسے کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ کہا حضور امیر یہ بیمار تھا، یہ میدان میں خود لڑنے نہیں آیا۔ کہا کیا ہوا لڑنے نہیں آیا؟ اس کو گرفتار کرنے کی بجائے قتل کر دیا ہوتا، زندہ کیوں لائے ہو؟ جلاد تلوار لا، اس کا سر قلم کر دے۔ جیسے اس نے حکم دیا، حضرت زینب امام زین العابدین سے لپٹ گئی اور چیخ کے کہتی ہے بدبخت تو نے نسل حسین کو تو پورا تو اجاڑ دیا، ایک شہزادہ ہمارا بچا ہے، اس کو تو باقی رہنے دے۔ کیا زین العابدین اس میرے چھوٹے بیٹے کا بھی خون پینے کے بعد ہی تیری پیاس بجھیں گی؟ جب اس جملے میں کہا کہ ایک طنز یا ہنسی ہنستا، اللہ نے اس کے دل میں ایک وقتی طور پر رحم ڈالا۔ اس نے کہا اچھا جا زینب، میں نے تیری تڑپ دیکھی، ماں کی تڑپ بھی کیا ہوتی ہے، جا اس تڑپ پر میں تجھ سے راضی ہو گیا، بخش دیا میں نے زین العابدین کو۔ معاذ اللہ۔ آپ فرماتی تو کیا بخشنے والا ہوتا ہے، موت کا وقت متعین ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس کی روح کو قبض فرماتا ہے۔ کہا پھر تم بولنے لگی، آخر تو علی کی بیٹی ہے، خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس بعد کا دربار برخاست کیا جائے، اعلان کرو کہ جامع مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں، میں وہاں خطاب کروں گا اور امیر المومنین یزید کی خوشخبری لوگوں تک اپنے الفاظوں میں پہنچاؤں گا۔ دربار برخاست ہوا، ان کو لے جا کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ زین العابدین ازواج محترات کو کمرے میں نظر بند کیا گیا۔ اعلان ہوا، کوفہ میں منادی اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ، امیر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔